عبداللہ صدیقی علامودی صاحب حفظہ اللہ، جو ہمارے آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی ہیں، میں آپ کو خطاب فرمانے کے لیے اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں۔ اس محفل و مجلس کے مہمان خصوصی استاد محترم جناب ثناء اللہ صاحب عمری اور مرکز دارالبر کے بانی استاد محترم دکتور سعید احمد، مہمان خصوصی جناب عبدالمحسی صاحب مولانا اور دیگر ڈائس پر بیٹھے ہوئے حضرات و طالبات اور میری بہنیں اور میرے بزرگ ترین ساتھیوں، یہ بڑی مسرت کا موقع ہے۔ آپ نے اس مرکز کی کارکردگی جو اندرونی تھی، ایک تفصیلی رپورٹ جناب دکتور احمد سعید سے سنی، لیکن یہ داخلی رپورٹ مدرسے کی ہے اور ایک ان کی رپورٹ خارجی بھی ہے، جہاں دعوت و تبلیغ کا کام پورے آندھرا پردیش میں بلکہ ہندوستان میں ان کی سرکردگی میں انجام دیا جا رہا ہے۔ آپ کا مرکز دارالبر کتنا خوش نصیب ہے کہ ایک عالم دین جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیا ہے مدینہ منورہ سے، وہ آپ کے لیے تعلیمی خدمات، عمارتی خدمات اور دعوتی خدمات انجام دیتا ہے۔ اگر کسی مدرسے کو اور اگر کسی مجلس کو اور اگر کسی مرکز کو ایک عالم دین میسر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کی، اس گاؤں کی، اس ضلع کی، اس ملک کی خوش نصیبی ہے۔ عالم تو بہرحال عالمی ہوتا ہے، اور پھر یہاں دیگر جو اساتذہ کام کرتے ہیں وہ بھی بڑے ذوق و شوق سے کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ دکتور صاحب نے بتلایا کہ یہ کام جو ہے مسجد میں اکیلے شروع کیا گیا تھا، ان کے آباء و اجداد جو اساتذہ اکرام گزرے ہیں وہ جھاڑوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھائے ہیں۔ ایسی پختی عمارتیں نصیب نہیں تھی۔ یہ پختی عمارت اور یہ مدرسہ جس کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قیام کرنے کا موقع دیا اور اس میں برکت دی، یہ آپ لوگ اس کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایک ایسے مقام پر جہاں کوئی تعلیمی مرکز خاص نہیں تھا، وہاں ایک ایسا پر اثر تربیت کے قابل علم کو پھیلانے کے لیے ایک مدرسہ قائم کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی عورتوں کے لیے اور آپ حضرات کے لیے خوش نصیبی سے کچھ کم نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ سے قریب ایک شخصیت بھی ہے جو اس ڈائس پر موجود ہے اور جن کے پہلو میں بیٹھنے کے میں قابل تو نہیں تھا، وہ جناب ثناء اللہ صاحب عمری کی ہیں۔ یہ شخصیت بھی ایک مینار نور اپنے علاقے میں بنی ہوئی ہے۔ یہ بھی حیدرآباد میں اپنی زندگی کا بہت عرصہ گزار چکے ہیں۔ میں آج سے تقریباً 40 سال قبل یقیناً خلوص ہے اور آپ کی مدد ہے، آپ کا تعاون ہے، اس پر میں آپ حضرات کو دوبارہ مبارکبادی دیتا ہوں اور اس بات کا خواہش مند ہوں کہ یہ مرکز دارالبر جامع دارالبر بن جائے۔ میں ہر جلسے میں آتے رہا ہوں اور دل سے یہی دعا اس جلسے میں نکلتی رہی
اور دیگر عبادات کے بعد بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایک جامعہ بنا دے جس کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، ٹیکنیکل شعبے ہوتے ہیں، فنی شعبے ہوتے ہیں اور تجارتی شعبے ہوتے ہیں، اور جس میں دین کی دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کی خدمت ہوتی ہے، توحید و رسالت کی تعلیم ہوتی ہے۔ آپ شرک و بدعت سے دور ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ایک جامعہ کا بہت ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ مرکز جامعہ بن گیا تو آپ کو یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ یہاں عمارت کی قلت ہوگی، جیسے جیسے کام بڑھتا جائے گا اس مرکز دارالبر کے لیے آپ کے خلوص کی، آپ کی محبت کی، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال جو ہے کچھ نہ کچھ کام یہاں بڑھتے جا رہا ہے۔ آج جو مولانا نے ڈاکٹر سعید احمد نے جو شعبہ جات بتائے ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں ان سے خواہش کروں گا کہ اس رپورٹ کو چھپا کر ایک کاپی مجھ جیسے کم ثواب کو بھی دے، اور اس لک و دق علاقے میں آج میں تقریباً جو ہے 20-25 سال سے آندھرا میں پھر رہا ہوں، اور اللہ نے ایک ایسا موقع دیا کہ تیلگو میں بچوں کو عربی کے ساتھ عالم بنانے کا موقع دیا، تو یہاں سے کاکیناڈا اور آندھرا پردیش کے مشرق و مغرب میں ان تیلگو بچوں کو لا کر مفت جو ہے عربی سے عالم بنا گیا، جس کے کئی بیاج اب تک نکل چکے ہیں۔ اس جلسے کی صدارت ڈاکٹر احمد اور دوسرے لوگ بھی کر چکے ہیں، اور یہاں جو بچے مظاہرہ کیے ہیں غالباً آپ حضرات سنتے رہے ہیں کہ کتنی قابلیت کا مظاہرہ اور کتنی فصیح و بلیغ ان کی زبان اور کتنی محنت ان کی ہے، اساتذہ کی اور ادارے کی، اس مرکز کی، کہ تبھی وہ بچے اتنے قابل ہوئے۔ آپ جانتے ہیں آندھرا پردیش میں رہتے ہیں، آج سے 20 سال پہلے، اور اب بھی ایک حالت ہے جو سناتا ہوں آپ کو، کہ کئی گاؤں آندھرا پردیش کے ایسے ہیں جس میں مساجد نہیں ہیں، کئی گاؤں ایسے ہیں جو آج بھی مسلمان وہاں کے سجدہ نہیں کیے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ اور اگر کہیں مسجد ہے تو قرآن نہیں ہے، اگر قرآن ہے تو قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ آج بھی یہی حالت ہے۔ ذرا باہر نکل کے تو دیکھیے، ذرا جائیے تو صحیح، ذرا دورے تو کیجئے کہ کیا بری حالت ہے ان غریب مسلمانوں کو جو اللہ کا نام لینا نہیں جانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو نہیں پہچان سکتے، قادیانی لوچ رہے ہیں، اپنے طرف بلا رہے ہیں پیسے دے کے، کرسچن اپنے ان کو بلا رہے ہیں کہ ہم تمہارا علاج کریں گے، ہم تمہارے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ایسی صورت میں، ایسی حالت میں ایسے مدارس کا قائم ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ رات دن کی کوششیں لگی رہتی ہیں اور ٹیلی فون پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر احمد سعید کو میں سمجھتا ہوں خواب میں بھی یہی باتیں آتی ہوں گی کہ ایسی حالات ابھی بھی ہیں۔ وہ دیکھ کر نہ صرف مدرسے پہ اکتفا کرنا نہیں ہے، مدرسے کا اہم شعبہ ایک دعوت کا بھی ہے، اور دعوت کا کام بھی انجام دیا جا رہا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ بچیاں جو یہاں سے 5 فارغ ہوئی ہیں یہ دائی بنیں گی، اپنے مدرسوں میں، اپنے گاؤں میں مدرسہ قائم کریں گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گی، اصلاح معاشرہ کریں گی، اور گھر میں قرآن پڑھیں گی اور پڑھائیں گی، اور حدیث کا دورہ کریں گی، حدیث سکھائیں گی اور سیکھیں گی۔ میں ان بچیوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو 5 بچیاں اس سال الحمدللہ ان کے نام آپ کو بتائے جائیں گے جو فارغ ہو رہے ہیں، جا کے کیا کرنے والے ہیں آپ لوگ؟ آپ جا کر یہ کام کیجئے، دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے، مدرسے قائم کیجئے، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں عورتوں کو سمجھائیے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، یہ سمجھائیے۔ یہ فارغ ہونے کا مقصد ہے۔ اور مجھے بچیوں کا جو مکالمہ ہوا ہے، یقین مانیے بہت قابل مکالمہ ہے۔ میں ڈاکٹر سعید سے توجہ چاہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں بچیوں نے جو مکالمہ اعتراضات اور جواب اعتراض دیے ہیں، وہ ایک بہت خاص گفتگو ہے اور خاص جو ہے سوال و جواب ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک کتابی شکل میں شائع کریں، اور مولانا اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو اس کی خدمت مجھ سے لیں اور اس کے اخراجات مجھ سے لیں۔ اور بچوں نے یہاں شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال کے اشعار بیان کیے ہیں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی درسگاہ میں علامہ اقبالات سوالات بھی کرتے ہیں، جوابات بھی اس کے دیے جاتے ہیں ان کے اشعار سے۔ اور اس وقت بلکہ ابھی بھی میں بے چین ہوں جب ایک مسلمان کو کافر بھی کہتا ہے، اور ایک مسلمان کو جو ہے نہیں معلوم کیا کیا باتیں کرتا ہے کہ اپنی مسجد میں داخل ہونے نہیں دیتا۔ آج یہ صورتحال ہے۔ آج مسلم ممالک میں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور جو یہ دوسری قومیں ان پر جھپٹ پڑی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مذہبی اختلافات ہیں۔ اگر مسلمان توحید اور رسالت کو پکڑ لیں مضبوطی سے، اس رسی کو، جس رسی میں توحید اور رسالت ہے، اگر اس کو پکڑ لیں تو سب باتیں ختم ہو جائیں۔ یہ جو مکالمہ آپ سن رہے تھے، ذرا اس کی میں تفصیل میں جاؤں کہ آج سے تقریباً 110 برس پہلے ایک ایسی شخصیت جو یہاں بیٹھی ہے اس کے نام سے ملتی جلتی پیدا ہوئی تھی۔ ان کا نام تھا علامہ ثناء اللہ صاحب، شیر پنجاب ان کو کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض زکوٰۃ نہیں دینے پر اعلان کر دیا جہاد کا، اسی طرح انہوں نے ایک جہاد کا یہ اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قادیانی جس کے تعلق سے آپ ابھی پیمفلیٹ لیں گے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، یا ان کی زندگی میں یہ انہوں نے لکھا تھا قادیانیوں نے، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، اور نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خاتم النبیین ہے۔ اس وقت ثناء اللہ امرتسری نے پورے ہندوستان میں ایک مجاہد کی طرح کام کیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ انگریزوں نے شہیدی اور ایک سوامی جی کو اور ثناء اللہ امرتسری کو لا کے کھڑا کر دیا، بحث مباحثہ ہونے لگا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایک مسلمان کو کافر کا فتویٰ دیا، مسلمانوں نے ثناء اللہ صاحب امرتسری شیر پنجاب رحمۃ اللہ علیہ کو کفر کا فتویٰ دیا، اور سوامی جی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان آپ کو کافر کہتے ہیں۔ بڑے ذہین تھے ثناء اللہ صاحب امرتسری شیر پنجاب، کہنے لگے اچھا میرے کو، میری قوم، میرے لوگ مجھے کافر کہتے ہیں، چلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا انہوں نے کہ میں نے اب تو کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمانوں میری بات سنو۔ علامہ اقبال نے اس واقعے سے متاثر ہو کر جن بچوں نے اشعار پڑھے، میں بچیوں سے خواہش کرتا ہوں کہ یہ ایک شعر کو اس میں شامل کر لیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں تیری نظر میں کافر، میں تیری نظر میں کافر، تو میری نظر میں کافر، میں تیری نظر میں کافر، تو میری نظر میں کافر، میری زندگی موحدانہ، تیری زندگی مشرکانہ۔ ان واقعات سے امت گزرتی آئی ہے۔ اب تو دنیا کے اکثر ممالک میں شرک اور بدعت پھیلا ہوا ہے۔ آج افغانستان کی جو خرابی ہو رہی ہے شرک و بدعت کی وجہ سے، آج یہ پڑوسی ممالک جو پریشان ہیں شرک و بدعت کی وجہ سے۔ اگر آپ اپنے خطے میں امن چاہتے ہیں تو شرک و بدعت کو چھوڑیے، اور شرک و بدعت کو مٹانے کے لیے دوسروں کے پاس جائیے، دوسروں سے ملیے، محبت سے بات کیجیے۔ یہ ایک کام بیرونی ہے آپ کا، اور دوسرا کام ہے ایسے جامعات کو مضبوط کیجیے جہاں توحید اور رسالت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایسی مسجدیں آپ کو نہیں ملیں گی جس کے ممبر پہ دنیا کے واقعات سنائے جائیں گے لیکن توحید اور رسالت کی بات نہیں ہوگی۔ ممبروں پہ کوئی نہیں کرتا، بیٹے کے حقوق، ماں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق سب بیان کریں گے، لیکن اس اللہ کے گھر میں، اللہ کے ممبر پہ کوئی توحید کی بات کرنے والا آج نہیں ہے۔ ایسے حالات میں
یہ مدرسوں کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر مدرسے پہلے ہمارے بزرگ یا ہمارے بھائی لوگ قائم کرتے تو آج یہ صورتحال نہیں رہتی۔ آج جو ہم پہ دوسرے لوگ غالب ہیں وہ حالت آج نہیں رہتی، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر ہو کہ اس مدرسے کی آپ جو ہے یعنی تعاون کیجئے، اس کا ساتھ دیجئے، اور یہ دعا کیجئے کہ اس وقت تک اللہ آپ کو زندہ رکھے جب تک کہ یہ مرکز جامع دار البر نہ بن جائے، مرکز البر نہ بن جائے، جب تک آپ اس کا ساتھ دیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جلسے میں آپ کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن پھر بھی مجھے کم نظر آتی ہے۔ ذوق و شوق کا یہ عالم مجھے آج دیکھنے میں بیٹھا یہاں کہ پورا حال یہ بھر گیا۔ ہمارے پاس صرف 21 آدمی تھے، جلسہ شروع ہوا۔ ذرا اپنی والہانہ محبت اس مدرسے سے اور ایسے مدرسوں سے پیدا کیجئے جہاں دین کا کام بھی ہوتا ہے، علم بھی سکھایا جاتا ہے، جہاں توحید و رسالت کا کام ہوتا ہے، جہاں دعوت کا کام ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد مجھے اور مزید وقت کچھ اور بھی ہے میرے لیے جو مجھے دیا گیا ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں، اور جو کچھ بھی میرا بچا کچا وقت ہے مولانا محترم ثناء اللہ امرتسری کے حق میں چھوڑتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔